ہم سوچ سمجھ کے نکلے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، نہ FIR کی، نہ زندگی کی، نہ نقصان کی۔ اب ہم اس مقام پہ پہنچ چکے ہیں جہاں پہ صرف ہمیں قبر نظر آ رہی ہے۔ کون سے نامعلوم افراد، کیا اسٹریٹجی ملک میں دیکھیں، اتنی بھی اندھیر نگری نہیں ہے۔ دیکھیے عوام جو ہے وہ تمام مسائل کا حل ہے۔ یہ ہمیں 1500 ہمارے ورکر بیٹھ جاتے تھے، کنونشن نہیں کرنے دیتے تھے نا۔ جب ان کی تعداد 10,000 سے بڑھ گئی، کسی کی ضرورت ہوئی ہمارے کنونشن پہ حملہ آور ہونے کی۔ پنجاب میں نکل آئے نا، لاہور میں 1,50,000 لوگ نکل آ جائے، منڈی میں، باؤدین میں نکل جائے، فیصل آباد میں نکل جائے۔ کون 50,000 لوگوں کا سامنا کر سکتا ہے؟ کون 30,000 لوگوں کو مروا سکتا ہے یا گولیاں چلا سکتا ہے؟ لوگوں کو ذہن میں بیٹھنا چاہیے، یہ آپ کا ملک ہے، یہ آپ کے حقوق ہے۔ ریاست، سیاست، جمہور اور یہ تمام چیزیں کرنا آئین آپ کو دیتا ہے، صرف ہمت کی بات ہے۔ پنجاب میں 50,000 1 لاکھ کے کنونشن ہوں گے، نہ کوئی 1 لاکھ لوگوں کو مار سکتا ہے، نہ 50,000 کو مار سکتا ہے، نہ 10,000 کو مار سکتا ہے۔ بس نکلنے کی دیر ہے اور آپ کی ملک کی کایا پلٹ ہے۔ سر آپ نے بلوچستان کی بات کی ہے، کل منظور پشتین کو ایک احتجاج میں جانے سے روکا گیا، ان پر فائرنگ کیا، اس کے بعد گرفتار کیے گئے۔ تو کیا آپ کے ساتھ بھی بلوچستان میں یہی ہونے جا رہا ہے جب آپ بلوچستان کا رخ کریں گے؟ اگر دیکھیے، میں پہلے تو منظور پشتین پہ حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، ان کی گرفتاری کی بھی مذمت کرتا ہوں۔ کس کو حق حاصل ہے کہ کسی پاکستانی پہ گولی چلائے؟ اور کیوں گولی چلائے؟ یہ بندوقیں بارڈر پہ دفاع کے لیے دی گئی ہیں، یہ پاکستانیوں پہ چلانے کے لیے نہیں ہے۔ اگر پولیس نے چلائی ہے تو یہ ڈاکوؤں، دہشت گردوں کے خلاف ریاست نے دی ہے، یہ پاکستانیوں پہ چلانے کے لیے نہیں۔ منظور پشتین کے ساتھ اس رویے کی مذمت کرتا ہوں، اور اگر مجھ پہ چلائیں گے، ہم تو کہہ رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ چلائیں، کسی ملک کے کام تو آئیں، ہم نے تو اپنی زندگی گزار دی ہے، ہمیں نہیں چاہیے ایسی غلامی کی زندگی جس میں ہم غلامی میں محصور رہے اور ہم کہیں کہ جی ہم حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کوئی پرواہ نہیں ہے ساری، وہ کہتے ہیں نا پشتو میں کہاوت ہے، جو اونٹ رکھتے ہیں وہ دروازے کھلے رکھتے ہیں۔ ہم سوچ سمجھ کے نکلے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، نہ FIR کی، نہ زندگی کی، نہ نقصان کی۔ اب ہم اس مقام پہ پہنچ چکے ہیں جہاں پہ صرف ہمیں قبر نظر آ رہی ہے، اور ان حالات میں قبر کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ لوگوں کو قبروں میں پہنچایا جا رہا ہے۔ اچھا بلوچ صاحب، ماضی میں آپ کا فارم ہاؤس بھی گرایا گیا ہے، اب آپ کو لائیو تھریٹس بھی ہیں، خودکش حملے کے حوالے سے بھی آپ بتا چکے ہیں کہ آپ کو حکام بتاتے رہتے ہیں۔ اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ ہو جائے، کس کے اوپر الزام ٹھائیں گے؟ میرے ساتھ ہو جائے نا تو ہم اینٹی پاکستانی لوگوں پہ الزام دور، میں پاکستان کے لیے کھڑا ہوں، کوئی میرا ذاتی ایجنڈا نہیں ہے، نہ مجھے کوئی وزیر بننا ہے، نہ مجھے کوئی شوق ہے، اور میں صرف خان صاحب کی اس کاز کے لیے لگا ہوں کہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی ہو، یہ عدالت بے توقیر نہ ہو، یہی میری خواہش ہے۔ کیا ہم ہر ایک کو اچھا لگتا ہے نا بچوں کے ساتھ بیٹھے آرام سے زندگی گزارے، کسی پاگل کتے نے کاٹا ہے، لیکن اگر سب یہ سوچ رہیں گے یہ ملک کے لیے کون کھڑا ہوگا؟ تو لہذا، اور میں آپ کو بتا دوں نا، یہ میرا ڈٹرمنیشن ہے، اس دماغ میں یہ اب خلل پڑا ہوا ہے، یہ نکل ہی نہیں سکتا ہے کہ کوئی یہ کہے۔ اب وہ ڈر کے اور ان چیزوں سے بہت آگے نکل چکے ہیں۔ اب صرف واحد علاج ہمارا یہی ہے کہ جی یہ ہمیں یا راستے سے صاف کر دے، ورنہ خدا کی قسم ہم اسی ڈائریکشن میں سیدھے چلتے جائیں گے۔